خالد انم کے اندر سے اس ایکٹر کی اور اس حساس گلوکار کے اندر سے ایک دانشور باہر نکلتا ہے. ایسے معاملات جس کے اوپر کوئی بولتے ہوئے بھی ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا خوف آتا ہے. باہر نکلنے سے گھبراتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس علاقے میں نہ جانا, وہ علاقہ آؤٹ ہے, وہاں نہیں جانا, کٹی پہاڑی پہ مار دیے جاؤ گے. سڑک بنائی, 3 مہینے بعد کوئی اور ڈپارٹمنٹ آ کے کھودنا شروع کرتا ہے. کہ خالد انم صاحب کو اگر ملکی حالات سے اتنی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, موو کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے. جو کراچی کا مقام ہے اس کو اتنی اہمیت دی نہیں جا رہی جتنی دینی چاہیے. کوئی حکومتی آدمی آئے اور بتائے, وہ آئیں بائیں شائن جو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہو رہا ہے, دیکھیے ہم نے وہاں کر دیا اور پیرس سے لوگ آ رہے ہیں علاج کریں, یہ بکواس نہ کریں. پہلے جو ہمیں میوزک اور ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا وہ اوریجنل ڈرامہ تھا, یا جو اس وقت ہم جو ڈرامہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے تو کیا وہ واقعی میں وہ کوالٹی ہے؟ اپنی ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے سڑکوں پہ جاتے ہو, تمہیں کہتے ہو سڑکیں بہت اچھی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں اس ایکٹریس کو لو, اس ایکٹر کو لو, اس کو لو, اس کو نہیں لو. اب وہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں. کس چینل پہ میوزک کا پروگرام ریگولر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. کس چینل پہ بچوں کا پروگرام ریگولر آتا ہے؟ نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے. ہم نے ابلیس کو ووٹ دے دیا تھا, چلو آپ بنائیں ابلیس کو. جمہوریت تو یہی ہے. السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں سائمہ کنول آپ کے سامنے حاضر. آج جس شخصیت کے ساتھ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, آپ کے لیے وہ ہوں گے خالد انم, دا گریٹ خالد انم, لیجنڈری خالد انم, لیکن میرے لیے ہے کے بی, اور میں ان کو شروع سے ہی کے بی کہتی ہوں. اب آپ پوچھیں گے کہ کے بی کیا مطلب؟ کے فور خالد, بی فور بھائی. تو ہم چونکہ ہمارے درمیان ایک آپس میں ایک پرسنلی ایک بڑا زبردست قسم کا بہن بھائی کا رشتہ ہے, اس وجہ سے چھوٹے بہن اور بڑے بھائی کا, تو اس لبرٹی کا فائدہ اٹھا کر آج پہلا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ وہ شخصیت ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف ان کا انٹروڈکشن اگر میں نے مفصل یا پورا پوائنٹڈ اگر کرنا شروع کر دیا تو ایک پروگرام تو صرف اور صرف ایک پوڈ کاسٹ ان کے تعارف میں ہی نکلے گا. خالد انم کیسے ہیں کے بی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سیم, ہاؤ آر یو؟ ان کو پتا ہے کہ تم سیم ہو؟ نہیں, ان کو نہیں پتا, لیکن آپ نے آج بتا دیا کہ میں سیم ہوں. جیسے یہ مجھے کے وی کہتی ہے, میں ان کو سیم کہتا ہوں. چھوٹی بہن ہے نا, تو یہ چھوٹی بہن جو ہوتی ہے بھائیوں کی باس ہوتی ہے, تو یہ میری باس ہے. ارے بہت بہت شکریہ. کے بی پورا پاکستان, پورا بر صغیر آپ کو جانتا ہے ایک ایسے ایکٹر کے حوالے سے کہ مطلب جس کو کہا جاتا ہے, میں نے اس سے بڑی اور کیا بات کروں کہ آپ کو لیجنڈ مانا جاتا ہے, لیونگ لیجنڈ آپ کو مانا جاتا ہے. ایک بہترین گلوکار, پیرا ہو, جو آج تک اس ایک آپ کے اس سانگ کو ابھی تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر سکا. خالد انم کے ساتھ وہ ایک سمجھنے کے وہ ایک شناخت کی طرح جو ہے وہ چپک گیا. اتنا حساس طبیعت کا, جس کو مانا جاتا ہے کہ ویسے ہی ایک اداکار جو ہوتا ہے, گلوکار جو ہوتا ہے, حساس طبیعت کا ہوتا ہے. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے, لگ بھگ 2 سے 3 سال پہلے تقریباً, خالد انم کے اندر سے اس ایکٹر کی اور اس حساس گلوکار کے اندر سے ایک دانشور باہر نکلتا ہے, جو کہ ملکی حالات, خاص طور پہ جو ایسے معاملات جس کے اوپر کوئی بولتے ہوئے بھی ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا خوف آتا ہے, زبان گنگ ہو جاتی ہے. آپ بہت ہی بلنٹلی اور بہت ہی زیادہ مطلب بغیر کسی خوف و خطر آپ اپنی دانش مندانہ اپنی رائے جو ہے وہ اپنے کھلے عام جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا. یہ اچانک ایک اداکار کے اندر سے, گلوکار کے اندر سے, یہ دانشور کہاں سے نکل آیا؟ ایسی سوچیں سب کو آتی ہوں گی. میں غالب کا ایک شعر ہے, ذوف میں تانۂ اغیار کا شکوہ کیا ہے, بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں. تو بات ہے کہ میرا سر تھوڑی کہ میں اٹھا ہی نہیں سک رہا, بڑھاپے میں جھک گیا. بات اٹھنی چاہیے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ اور پاکستانی اور ہمارے اور بہت ایسے ادارے, بہت ایسے صحافی ادارے, صحافت سے جن کا تعلق ہے, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں. اور کیوں نہ کریں؟ اگر لوگ, مجھے ہوتا ہے بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے جب کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا تعلق ان ساری باتوں سے, آپ تو ایکٹر ہیں, آپ اداکاری کریں. اور کچھ لوگ بلو دا بیلٹ بھی باتیں کرتے ہیں, جو ان کو زیب نہیں دیتی.
ان کو بھی میں پیار محبت سے جواب دیتا ہوں کہ بیٹے اپنے نام کا ہی لاج رکھ لیں, آپ نے اتنا پیارا نام رکھا ہوا پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں ٹیکس پیئر ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بل دیتا ہوں, میں کسی کا وظیفہ خوار نہیں ہوں, شاہ کا وظیفہ خوار تھوڑی ہوں کہ میں شاہ کے گن گاؤں, جس کا کھاتا ہوں اس کے گن گاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بل بھی دیتا ہوں, مجھے بھی اتنی پریشانی ہوتی ہے, لائٹ میرے یہاں بھی جاتی ہے, گیس کی کمی میرے یہاں بھی ہے, اور ہم نے اس کو, آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری بیچارگی اور لاچاری یہ ہے کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں بھائی اتنے بجے گیس جائے گی, چلو چلو ابھی کر لو. ہم میں آواز نہیں اٹھاتا, کیوں جائے گی بھائی, بجلی جائے گی, ہاں بھائی بجلی جانے والی ہے, ہم نے اچھا بھائی خندہ پیشانی سے ہم نے اس کو قبول کر لیا. ہاں بھائی وہ ابھی VIP موومنٹ ہے, گاڑی رک گئی ہماری, ہمیں کیا کریں, اسپتال جانا تو ہے مگر ابھی کیا کریں, مریض مر رہا ہے ہمارا, لیکن وہاں سے ابھی بھائی بڑی سرکار کی گاڑی گزر رہی ہے, خاموش ہو جاؤ. کیوں ہو جاؤ؟ سو یہ ہر پاکستانی, ہر انسان یہ محسوس کرتا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, انسان چونکہ اس کو خوف کے سائے میں ڈالا گیا ہے بلا وجہ کا. آپ یہ دیکھیے نا, آپ ایگری کریں گی کہ ہم اپنے شہر میں, اپنے ملک میں باہر نکلنے سے گھبراتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس علاقے میں نہ جانا, وہ علاقہ آؤٹ ہے, وہاں نہیں جانا, کٹھی پہاڑی پہ مار دیے جاؤ گے, اور ہم چلے جاتے ہیں ڈینجرس زون مانا جاتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں گھوم لیں گے, تھائی لینڈ میں سیر کر لیں گے, گلی کوچوں میں وہاں میں ہمیں. اور حقیقتاً میرے بچے جو چھوٹے تھے, ہم باہر جاتے تھے ہر سال, وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں خوف محسوس نہیں ہوتا, جب پولیس کی گاڑی دیکھتے تو ہمیں ڈھارس بنتی ہے کہ نہیں ہمارا حفاظت ہو رہی ہے. اور پاکستان میں جب پولیس کی گاڑی دیکھتے تو ہمیں خوف آتا ہے کہ یار یہ پکڑ لے گا بلا وجہ, عجیب سا کھڑا ہے, منہ میں پان ہے, گٹکا ہے پولیس والے کا, قمیض باہر نکلی. تو لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب اس کے چلانے میں شامل ہیں. بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں, یا تو ہم ٹیکس نہ دے رہے ہوتے نا, یا میرا کہیں ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, جو کچھ ہے یہی ہے, تو میں کیوں نہ بولوں. اور ملک جو حکومت میں آتا ہے اس کا ملک نہیں ہوتا, ملک میرا آپ کا ہے. ہمارے اجداد نے اپنا جنم بھومی چھوڑی تھی, اپنے پرکھوں کی ہڈیوں کو چھوڑ کے آئے تھے, وہ آئے تھے یہاں پہ, اور جب آ گئے تو پھر یہیں کے ہو لیے. تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں نہیں یہ اچھا نہیں تھا یار, یہاں سے چھلانگ مار کے پھر کہیں جائے. ہو سکتا ہے ہاں, یہ نہیں کہ موقع نہیں ملا, جانے کے مواقع تھے, لیکن میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا. میرا اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں میں؟ ایکچولی میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ کچھ آپ کی جو پوسٹ تھی ان کو اتنا سیریس لیا گیا. ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلے انہوں نے اپنا کوئی ایکس کے اوپر اپنی ٹویٹ کر دی, یا پھر اپنے فیس بک کے اوپر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کوئی ایک آدھا اسٹیٹس لگایا ملکی حالات کے حوالے سے, تو وہ بس لگایا, لوگوں نے دیکھ لیا, کافی ہوتا ہے. خالد انم کے کچھ عرصے سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جو بھی پوسٹ کر رہے ہیں ملکی حوالے سے, وہ نہ صرف وائرل ہو رہی ہے بلکہ اس کو ڈیجیٹل میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, اس کو بہت سیریس لے رہا ہے. اس کی بازگشت ہمیں کچھ جو ایسے حلقے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پاورفل حلقے ہیں, وہاں تک ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. آپ کے کچھ جو آپ کے جو اسٹیٹس اور آپ کے کچھ ٹویٹس وغیرہ تھے وہ اس نوعیت کے بھی تھے, اور یہاں تک کہ کچھ بلاگرز وغیرہ, یہاں تک کہ کچھ نیوز چینلز تک میں بازگشت سنائی دی. مطلب اتنا سیریس لیا گیا. تو کہنے والے اکثر و بیشتر, چونکہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ نیچے کمنٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا آپ کے فیڈ بیک کا ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے انہوں نے یہ کہا کہ خالد انم صاحب کو اگر ملکی حالات سے اتنی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, موو کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے. میرے گھر پہ ڈاکو آ جائیں, قبضہ کر لیں, میں گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ میں ان کو مار کے نہ نکالوں, اور اگر اس مار کے نکالنے میں مجھے کچھ گزن بھی پہنچتی ہے, نقصان ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, اٹس ورتھ اٹ. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, میں کیوں چھوڑوں بھائی, تم چھوڑو. اور تکلیف تو صرف مجھے نہیں, میری ذات, جو یہ لکھ رہے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ صرف تکلیف میری نہیں ہے, تکلیف سانجھی ہے. میں تو چلو پھر جنریٹر ہے چلا لوں گا, کھینچ کاج کے خود سٹارٹ کر لوں گا, میں تو پھر چلو اتنی میرا علاقہ میں, اب میں دیکھیں میرے پاس کئی کا ایپ ہے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں ہیں. جو جب میں تنقید کرتا ہوں تو جب وہ کام اچھا ہو جاتا ہے تو میں اس کے فیور میں بھی لکھتا ہوں. جب نمبر پلیٹ میں نے فروری میں وہ بھری, چالان بھرا, نئی ایشو ہوئی, تو میں نے ایک
پوڈ کاسٹ ڈالا, میری بیگم مجھے کہتے نہیں آپ ڈالیں تو صحیح, دیکھیں جب ہو جائے گا. اور حقیقت ہے میں نے وہ پوڈ کاسٹ ڈالا مجبوراً, جب 9 مہینے ہو گئے, اور جب پوڈ کاسٹ کئی دفعہ بلایا اور نہیں ہے کر کے واپس کر دیا نمبر. تو پوڈ کاسٹ ڈالنے کے 2 دن بعد مجھے جو ہے وہ ڈی ایس پی ٹریفک کا فون آتا ہے, بہت تمیز سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے, وہ مس پلیس ہو گیا, اور انہوں نے ری ایشو کروائی. پھر میں نے دوبارہ میں نے ویڈیو ڈالی اور ان کا شکریہ ادا کیا. جہاں اچھا کام ہوگا اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں یہ جسے کہتے ہیں نا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیا کریں. ہمارے ہی بہن بھائی ہیں سارے بھٹکے میں ہیں, یا ان کو انفارمیشن نہیں ہے یا کچھ ہے, تو کوئی بات نہیں, انہوں نے بنا دی, بڑی مہربانی. لیکن یہ کہنا کہ میں بالکل ہی بات نہ سمن بکمن ہو کے بیٹھ جاؤں تو وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر تو مطلب آپ کی ڈکشنری میں یہ سمن اکمن بکمن نہیں, سمن بکمن امیون نہیں ہے, نہیں خاموش نہیں. ایک حد تک آپ خاموش رہتے ہیں, پھر ایک دن آتا ہے آپ کہتے ہیں ایسا انف از انف, اب میں کھڑا ہو گیا. دیکھو میرے چپ رہنے سے نہ صرف میرا نقصان ہو رہا ہے, بلکہ وہ جو کروڑوں خاموش لوگ ہیں جن کی رسائی یہاں تک نہیں ہے, یا جتنے ان کے فالوورز نہیں ہیں, میرے لاکھوں میں اگر ہیں تو ان بیچاروں کے نہیں ہیں, تو چلو میں ہی ان کی آواز بن جاؤں. وہ بھی میرے بھائی ہیں, پاکستانی بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے ہمزاد ہیں, ان کا بھی اتنا ہی دکھ ہے. اب دیکھیں نا, ہم جو ٹیکس دیتے ہیں, ہم بدستور ایک مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہم کماتے نا, تو جب جتنی دفعہ وہ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے چلے جاتے ہیں. پہلے ہی کٹ کے آتا ہے, پھر اس سے کوئی چیز لے جاتا ہے, پھر کٹ جاتا ہے, پھر اس سے آگے لیں گے, پھر کٹ جاتا ہے, پھر وہ کٹ جاتا ہے, پھر وہ کٹ جاتا ہے, پھر وہ کٹ جاتا ہے. تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات ہے نا. اچھا, پھر ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں, آئی ایم اے فائلر. تو جب ریٹرن فائل کیا, مجھے آج تک تو ریٹرن ملا نہیں ہے. تو یہ میں حق بجانب ہوں ایف بی آر سے پوچھنے کا, صاحب میرے آپ پہ ڈیو بنتے ہیں کچھ, وہ آپ کب دیں گے مجھے؟ پوچھنے میں کیا ہے, وہ یہ بات کوئی نہیں, جواب ہوگا تو دیں گے نا. جواب نہیں, لیکن سوال ضرور کریں, جواب ملے نہ ملے. میں ہر ایک سے کہتا ہوں, ہر پاکستانی سے کہتا ہوں, آپ جیسے چینل والے لوگ ہیں, وہ سوال تو اٹھائیں نا. روز آپ ایک سوال چلا دیا کریں اپنے ٹکر پہ, آج کا سوال, اور منگوائیں لوگوں سے, آپ سوالات بھیجیں ان کو. یہ میں ان سے کر کے نا ہلا کے سیم کو میں کہوں گا ایک سوال ضرور چلایا کریں, کہ آج کا سوال یہ ہے کہ میرے پڑوس میں بڑے صاحب رہتے ہیں, ان کے یہاں تو جو ہے وہ پولیس کی 6 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اور وہاں کوئی بندہ پر بھی نہیں مار سکتا, اور میں 2 گھر چھوڑ کے رہتا ہوں, میرے ڈاکہ پڑ گیا, اور میں وہاں گیا اور میں نے تھانے میں رپورٹ, نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھیں گے. تو بھائی وہ جب 2 گھر دور گاڑی کھڑی تھی, اس نے کیوں نہ روکا ڈاکو کو؟ تو اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں مثال کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سائم تم یہ سوال کرو. میں واقعی میں سوال کرنے کی اس وجہ سے حق بجانب ہوں کیونکہ لٹرلی میرے گھر کے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک صاحب بڑے رہتے ہیں, اور وہ کچھ اتنے بڑے صاحب ہیں کہ ان کا نام اور ان کا عہدہ بھی یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہتی. زبان جل جائے گی, پر جل جائیں گے, کہ بھی پر جل جائیں گے. اب ان کے گھر کے آگے جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, پروٹوکول کی تو الگ سے کھڑی ہوتی ہیں. اچھا, اب ان کی سڑک کے سامنے سے اگر کوئی عام شہری اگر گزر بھی رہا ہے, جو اس کا ایک حق بنتا ہے, آپ اپنی بالکل ہے, تو اس تک کو تنبیہ کی جاتی ہے. اور اگر اکثر و بیشتر ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ صاحب جو ہیں وہ کھلے عام سڑک بند کر کے اپنی پوری وہ گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سوال اگر کیا جائے, میں سوال تو کر دوں گی, جواب آئے نہ آئے, جس کے 100% مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں آئے گا, نہیں آئے. لیکن کہ بھی پھر اس کے بعد مجھے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں نے آپ سوال تو کر دیا ہے, اس کے جو آفٹر افیکٹ ہے نا وہ سائمہ بی بی آپ جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. سائمہ کا تو کام یہ ہے, سائمہ کی فیلڈ یہی ہے. ہاں, آپ تو خیر جسے کہتے ہیں کہ آپ وہ پتھر مارتی ہیں اس کو جاتے ہوئے, اڑتا تیر پکڑتی ہیں, کہتی ہیں ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو, ادھر آ جاؤ. لیکن مجھے اگر خوف ہوگا تو خالد انم تو ظاہری ہے کہ وہ تو مطلب اس کا تو یہ کام بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ خالد انم خود اس وقت ٹل لیٹ ماشاء اللہ آپ اپنے روزی کے اوپر ہیں, آپ اپنے ڈراماز بھی کر رہے ہیں, تمام آپ کی وہاں پہ جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے اکثر و بیشتر پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ماشاء اللہ آپ کے 2 صاحبزادے کمیل اور عمار دونوں جو ہیں وہ اسی فیلڈ سے وابستہ ہے. خاص طور پہ کمیل جو ہیں
وہ اس وقت ایک اسکرین پہ آتے ہیں اسکرین پہ آتے ہیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ماشاء اللہ گرو کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ماشاء اللہ ان کا پروجیکٹ آ رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بھی کہ ہم انفارچونیٹلی اس سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے اس کا جواب آئے یا نہ آئے, کوئی نہ کوئی اس کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا وہ ضرور آ جاتا ہے, اب وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو کبھی یہ خوف نہیں ہوا کمیل کو, آپ کو, امار کو, کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس سوال کرنے کے یا پھر اس کے اوپر آواز اٹھانے کے اس چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ہماری روزی بند ہو جائے, ہم لوگوں کو تو فوری طور پہ نا دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. تو کبھی یہ خوف نہیں آیا خالد انم کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو؟ روزی یہ نہیں دے رہے ہمیں, جو روزی دینے والا ہے وہ سچ بولنے پہ روزی روکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا ایمان ہے. زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, روزی اس کے ہاتھ میں, رازق وہ ہے. ہم رازق کے پیچھے جاتے ہیں, رزق کے پیچھے نہیں جاتے, یہ بات یاد رکھیے گا. ہم نے رازق کو راضی کرنا ہے, رزق ہوتا آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ خوف نہیں ہے, اللہ کا شکر, یہ خوف نہیں ہے. ہاں محتاط ہونا ضروری ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک جنگلی بھینسے کے جا کے ٹکر مار دیں, بالکل نہ ماریں. جیسے میں ہمیشہ افتخار عارف صاحب کا بہت قابل احترام ہمارے شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے ان کی نظم میں سے, میرے شکاریوں امان چاہتا ہوں میں, بس اب سلامتی ہے جاں کی حد تلک اڑان چاہتا ہوں میں. تو ابھی جو ہم بول رہے ہیں یا میں جو لکھتا ہوں یا میں جو کہہ دیتا ہوں یا جو میں اپنی پوسٹ میں ڈالتا ہوں وہ میری سلامتی ہے. میں اپنی سلامتی تلاش کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ اپنے جیسوں کی سلامتی تلاش کر رہا ہوں. ایسے کتنے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجیے, چھوٹی سی بات ہے, یہ فلانا دن مناتے ہیں, آج لیبر ڈے ہے, آج یہ ڈے ہے, آج وہ ڈے ہے. بھائی آپ نے اپنی لیبر کا خیال کیا تھا کیا؟ آپ نے, میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں, ہر چینل پہ لیبر ڈے پہ ایک پروگرام چلتا ہے, بڑے بڑے دانشور اور مزدوری اور رسول اللہ کی احادیث اور فلانا اور یہ, اور پسینہ خشک ہونے سے, پسینہ خشک, ہمارا تو خون خشک ہو گیا, آپ نے پیسے نہیں دیے, پسینہ تو دور کی بات ہے. تو کم از کم وہ جو درستگی ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرے, ہر آدمی. میں بھی کروں, میں اپنے آپ کو قطعاً اس سے ماورا نہیں سمجھتا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر کوئی میری غلطی پکڑتا ہے یا درستگی کرتا ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس سے معذرت کرتا ہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, آپ درست کہہ رہے ہیں. تو اس میں یہ تو ایک اچھے اور صحت مند معاشرے کی نشانی ہے کہ جہاں لوگ گفتگو تو کریں نا. اختلافات ہونا تو کوئی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اگر یہ برابر ہو جاتی نا تو پھر مٹھی نہیں, میں کوئی چیز نہیں آئے گی میرے. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں گرفت میں لے سکتا ہوں ہر لیول پہ جا کے. یہ چھوٹے لیول پہ لے گی, یہ بڑے لیول پہ لے گی, اور ٹیڑھا کرے گا. تو یہ سب چیزیں مل کے ایک اچھا صحت مند اور جو ہمارے بہت, اور ایک بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, میں اس کی تائید کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم بہت تنقید کرتے ہیں کراچی میں حکومت کی, اپنے سندھ حکومت کی, لیکن ہماری سندھ حکومت بہت اس معاملے میں تھوڑی گیونگ ہے, برداشت کر لیتی ہے چیزیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اگر دوسرے صوبوں میں ہوتے تو کیا حال ہوتا, اور دوسرے صوبوں کا ذرا مشکل میں ہے جان. جہاں پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے, صفائی ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. سندھ حکومت میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں شکایت ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, رہے گی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, انہونی بات نہیں ہے. دنیا کے ابھی دیکھ امریکہ میں بھی شکایتیں ہیں لوگوں کو, اپنے ملک سے, وہاں لوگ مر رہے ہیں دھڑام دھڑوم میں. تو شکایت کرنا یہ حسن ہے جمہوریت کا. ہم جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں, ہمارا پورا یقین ہے, اور ہم صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, شاید آپ کے پاس اور مصروفیت ہوگی, آپ نے ہم جیسے کمینوں پہ دھیان نہیں دیا, عوام پہ, آپ نے وہ سڑک بلاک کر لی, آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یار وہ آدمی کہاں سے جائے گا, آپ نے سڑکیں کھود دیں, توڑ دیا. ابھی سڑک بنائی, 3 مہینے بعد کوئی اور ڈپارٹمنٹ آ کے کھودنا شروع کرتا ہے. تو جب کوئی بھی کام ایسے ہونا شروع ہو جائے نا, جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ تواتر سے, تو پھر وہ نیت میں کھوٹ نظر آتی ہے کہ یار اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے کہ بھی اب چونکہ آپ آئی ہی گئے ہیں میرے سامنے, اور مجھے اس وقت جو ہے یہ موقع مل ہی گیا ہے, میں چوائس آپ کو دے رہی ہوں. آپ اپنی نظر سے مجھے بتائیے گا, آپ کی نظر سے, کہ اس میں سے
بہتر کون سے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پروونس کے حساب سے 3 ہم اپنے پروونس پک کرتے، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا. خالد انم کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تینوں میں سے گڈ گورننس آپ کس کی سمجھتے، پنجاب، سندھ یا پھر خیبر پختونخوا؟ چونکہ میں پنجاب میں رہتا نہیں، نہ میں کے پی کے میں رہتا ہوں، میں گورننس جان نہیں سکتا. صحیح ہے. کون سی کشتی زیادہ سٹیبل ہے وہ تو جب تک کشتی میں سواری نہیں کروں گا مجھے معلوم نہیں چلے گا. میں کراچی میں رہتا ہوں، سندھ میں رہتا ہوں. یہاں کی گورننس سے خوش نہیں ہوں، لیکن کوئی ایسی اس لیے خوش نہیں ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو کراچی کا مقام ہے اس کو اتنی اہمیت دی نہیں جا رہی جتنی دینی چاہیے حکومتوں کو، کیونکہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. ہم نے ہر دور دیکھا ہے اس میں، اگر آپ نے کاٹنا ہو یہ بات تو کاٹ دیجیے گا. ہم نے پیپلز پارٹی کا دور دیکھا ہے، فوج کا دور دیکھا ہے، MQM کا دور دیکھا ہے، PMLN کا دیکھا ہے، PML دوسرے کا دیکھا ہے، ایوب خان کا میں ایوب خان کا بھی زمانہ دیکھ چکا ہوں، میں یحییٰ خان کا بھی دیکھ چکا ہوں، پھر میں نے سارے زمانے دیکھے. تو کسی بھی زمانے میں جو مکمل کام ہونا چاہیے وہ ہوا نہیں. کہیں ہوتا ہے پھر چھٹ جاتا ہے، کہیں ہوتا ہے پھر چھٹ جاتا ہے، کہیں. تو وہ جو ایک ہمیں باقاعدگی چاہیے نا، وہ چونکہ میں پنجاب کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، نہ میں KPK کی کشتی میں سوار ہوا. میں جسے کہتے ہیں مہمان کے طور پہ ضرور جاتا ہوں وہاں پہ. میرے اپنا آبائی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو سندھ کی؟ جی بالکل بالکل ہوتا ہے. جیسے لیکن پھر اگین لاہور میں جب جاتا ہوں مجھے مال میں ہی گھومنا پھرنا ہوتا ہے، بہت صفائی ستھرائی نظر آتی ہے بہت. میں تو جا کے وہاں بولا کہ یار بہت زبردست آپ نے کام کیا ہے. آپ بالکل اس میں کوئی ٹو ویز نہیں ہے. فار سم ریزن کوئی وجہ ہے مجھے نہیں معلوم. میں چاہوں گا کہ ضرور کوئی اگر آپ کا ضرور پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، کوئی حکومتی آدمی آئے اور بتائے. وہ آئیں بائیں شائن جو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، دیکھیں ہم نے وہاں کر دیا اور پیرس سے لوگ آ رہے ہیں علاج کریں، یہ بکواس نہ کریں. آپ آگے جو گراؤنڈ ریالٹی جس میں فیوچر ٹینس استعمال کرو اس ہاں بالکل بھی بلیو مت نہیں کرو. نہیں وہ بکواس ہے، وہ ربش ہے. صحیح. ہم کریں گے اور ہم نے ابھی یہ کر دیا، اجازت نہیں. آپ سے اجازت مانگ کون رہا ہے تقریب کاری کی؟ آپ یہ بتائیے کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کھولا ہے جہاں آ کا ڈاکو آتا ہے کہتا ہے مجھے اجازت دے دے میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے. آپ سے اجازت مانگی اس نے؟ وہ تو کر رہا ہے. ٹھیک بالکل. تو اب جو کراچی میں انفراسٹرکچر ہے وہ فیل ہو چکا ہے. لیٹس بی آنیسٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اور میرے جیسے سارے آپ بھی، کاش کہ ہمارے وہ سیاستدان جو برسا برس سے کئی دہائیوں سے حکومت میں ہیں، اچھا وہی کیا کہوں یار، گھوم پھر کے وہی آ جاتے ہیں. یعنی ہم ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ آزمائے وہ کو مولا نے کہا مومن ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر نہیں کھاتا. ہمیں وہی پتھر سروں پہ مارے جا رہے ہیں بار بار اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. جو بھی یہ کروا رہا ہے نا ساری نفرین اس پہ ہے. معافی چاہتا ہوں میں اس پہ کوئی اب کوئی بھی فل ان دا بلینکس کر لے، مجھے نہیں پتا کون کرا رہا ہے. امریکہ کرا رہا ہے، روس کرا رہا ہے، چین کرا رہا ہے، جاپان کرا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن جب ایک چیز آپ ہی کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، اس نے کھا لیا، وہ کر لیا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، کھا لیا، لوٹ لیا. پھر آپ 1 سال بعد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا. یار ہمیں اب بس کر دو یار، اب بس کر دو. ٹھیک ہے. خالد مجھے یہ بتائیے گا، خالد انم صاحب، کہ ہم اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو اصل میں آپ کا پروفیشن ہے. آپ نے ماشاء اللہ PTV کے جو بڑا ایک درخشاں دور تھا، آپ نے اس وقت بھی ڈرامہ کیا، اس وقت بھی گلوکاری آپ نے کی. آپ آج تک کی ڈیٹ میں ماشاء اللہ سے آپ ایکٹیو ہیں اور آج کا ڈرامہ بھی آپ کے سامنے ہے، آج کا میوزک بھی آپ کے سامنے. تو ایک ایکسپیرئنس ایک ایکٹر سے اور ایک سنگر سے، ایک مستند سنگر سے، میں اگر یہ پوچھوں کہ کیا جو پہلے جو ہمیں میوزک اور ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا وہ اوریجنل ڈرامہ تھا، یا جو اس وقت ہم جو ڈرامہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ واقعی میں وہ کوالٹی ہے جو ایک ڈرامہ اور ایک میوزک کی ہونی چاہیے، یا وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے اور آپ نے اس کو محسوس کیا ہے؟ کوانٹٹی جب بڑھتی ہے تو لازماً کوالٹی میں فرق آتا ہے. یہ پروڈکشن کا ایک اصول ہے جس نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے کہ جب آپ ماس پروڈکشن میں جاتے ہیں تو کچھ دانے اس میں خراب بھی نکل آتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. پہلے
اور انسان کی زندگی کا ایک دور ہوتا ہے جو معصومیت کا دور ہوتا ہے, انوسنس کا ہوتا ہے. نیا نیا ٹی وی تھا, نیا نیا, اس پہ پرانے ڈرامے آپ دیکھیں تو ٹیکنیکلی بہت آپ کو فالٹس نظر آئیں گی اس میں پرانے ڈراموں میں, لیکن اسکرپٹ بڑی تگڑی تھی کیونکہ وہ 13 ہی اقساط پہ ختم کرنا ہوتا تھا, تو وہ کہانی پوری مکمل کر کے جوڑ کے, یعنی بجیا ہو گئی, بجیا ہو گئی, حسینہ معین ہو گئی, منو بھائی ہو گئے, یہ سارے جو لوگ تھے یہ ایسے کہانیاں ٹائٹ لکھتے تھے. بانو قدسیہ ہو گئی, اشفاق احمد, کہانی بڑی پکی تھی. اب یہ ہے کہ چونکہ کمرشل وینچر ہو گیا ہے نا, اب یہ چینل کھلا ہے, اس کا کرایہ بھی جانا ہے, تنخواہیں بھی دینی ہے, سب کچھ ہے, تو وہ کہتا ہے یار نہیں, یہ تو 13 قسطوں میں تو کوئی, اب مارکیٹنگ والے ان ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پہلے مارکیٹنگ کا کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, ڈپارٹمنٹ تھا ان کا تعلق, یہ ان کو پروڈکٹ دے دی جاتی تھی کہ بھائی یہ بیچو جاؤ, وہ بیچ دیتے تھے. اب وہ وہاں سے الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں اس ایکٹریس کو لو, اس ایکٹر کو لو, اس کو لو, اس کو نہیں لو. اب وہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں فار سرٹن ریزن, چاہے اس کریکٹر کے لیے وہ اداکار یا اداکارہ فٹ ہو یا نہ ہو. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں آ جائیں گی انٹرفیئر, ڈرامے کی حد تک تو ہمیں بہت بہتری بھی آئی ہے کئی, جو اب چونکہ ٹیکنیکلی بہت ہم آگے نکل گئے. ڈرامہ ہمارا وہ ہے جو ہندوستان کے لیے فلم ہے. پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے, پاکستان کی فلم انڈسٹری نہیں ہے. ہم نے کبھی فلم, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے آپ کے. گانے کی آپ نے بات کی, مجھے آپ ایک چیز بتا دی, کتنے 100 کے قریب چینل ہیں پاکستان میں بشمول آپ کے. کس چینل پہ میوزک کا پروگرام ریگولر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. کس چینل پہ بچوں کا پروگرام ریگولر آتا ہے؟ نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے. ایک میجر چنک آپ کی پاپولیشن کا یوتھ اور بچوں کا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, وہ آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے. آپ بچوں میں اقدار کیسے ڈالیں گے؟ دیکھیں, ہم نے بچپن سے دیکھا, جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا اس زمانے میں, مشرقی پاکستان تھا ہمارا, اس وقت ایک پروگرام آیا کرتا تھا نرتر تالے تالے, بنگال تھا نا, یعنی نرتر تالے تالے کا مطلب ہے کہ ڈانس اینڈ بیٹس, ٹھیک ہے نا, بنگالی. اور اس کو میوزک اینڈ ڈانس, جی, مصلح الدین صاحب اور ناہید نیازی صاحبہ وہ کرتی تھی. اس کے گانے ہمیں آج تک یاد ہیں. اور نرسری رائمس کیا ہوتے ہیں؟ آپ رائمس کے ذریعے, پوئٹری کے ذریعے, پومس کے ذریعے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں, گنتی بھی پڑھاتے ہیں, الف بے ABCD پڑھاتے ہیں. پھر اس کشتی کو لے کے آگے سہیل رانا صاحب چلے, بے کمال کا کام کیا سہیل رانا صاحب نے. پھر خلیل احمد صاحب نے کیا, کمال کا کام کیا. شعیب باشپی نے کمال کا کام کیا. فاروق کیسر نے کمال کا کام کیا. وہاں سے پھر میں نے کافی کام کیا بچوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر گورنمنٹ نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا. اب کسی چینل پہ, آخری چینل تھا انڈس جس پہ ہم کرتے تھے بچوں کا پروگرام, وہ بھی ہیٹس آف ٹو مسٹر غضنفر علی. ڈیلی 5 days a week ہم لائیو 3 گھنٹے بچوں کا پروگرام کرتے تھے روزانہ. انڈس چھوٹو الگ الگ آتا تھا, گانے, میوزک, پروم شوز, یہ بچوں کو انگیج. آپ کلچر اپنا کیسے بچوں میں پروموٹ کریں گے جب آپ اتنا بڑا چنک ٹیلی ویژن کا آپ نے ویسٹ کر دیا سوائے سیاسی بحث, مباحثے, بکواس چیزیں, بیکار, جس کا کوئی انجام نہیں ہے. آج وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بچوں کو رائم سکھائی جاتی تھی یا پوئم کے ذریعے یا پھر اس طریقے سے بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے, آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ابھی بولنا بھی صحیح طریقے سے شروع نہیں کرتے, تو مائیں جو ہیں وہ بیبی شکل پتہ اس طرح, اور پھر اس کے بعد وہ ظلم کر رہی ہیں موبائل کے اندر جو ہے وہ پورا وہ ظلم کر رہے ہیں, بیٹری ختم ہو جاتی ہے, وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 13 سال سے کم عمر کے بچے کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے. یہ ریز بہت ڈینجرس ہیں. جو مینٹلی بچہ, اس سے دماغ کی ریز جو ہیں, یہ مائکرو ویو ہوتی ہے نا, ایسا یہ کہ بچے کو آپ مائکرو ویو اوون میں گھما کے آپ چلا دیں, تو وہ گڑبڑ یہی تو ہوئی ہے. بچوں کا کیا قصور ہے؟ جب ماں باپ ہی ایسے ہو گئے تو وہ بچے کیا کریں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے. یہ واحد قوم ہے جو اپنی زبان سے دشمنی کرتی ہے. بھائی اردو بولو تو کہتے ہیں اردو میڈیم ہے. اردو میڈیم گالی ہے کیا؟ ہمیں بچپن سے یہ سنتے آ رہے اردو کیا مطلب اردو میڈیم. کہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم اردو کا کوئی جملہ غلط بول دیں یا ہمارا کوئی لفظ جو ہے
اس کو اردو کا اگر ہو اور وہ ہم غلط بول دیں تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں, اوہ اردو ہی تو ہے. لیکن اگر ہم کوئی غلطی سے بھی انگلش ہاں کا جی وہ کوئی صحیفہ جملے ہے میں وہ سے تو کوئی, غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہاں, اور اگر انگلش میں ہو تو ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے, اللہ کی قسم. نہیں اور بعد میں ہم کر رہے ہوتے ہیں یار میں نے صحیح جملہ نہیں بولا ہم تھا یا تو نہیں ہم بولا تو تھا, ہم ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں ہم یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پہ, پڑھاتے ٹینشن لیتے ہیں. جب پڑھاتا تھا, ابھی بھی لیتا ہوں کلاسز, تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی انگریزی نہیں آتی تو شرماؤ مت, اردو نہیں آتی تو ذرا گھبراؤ, ذرا تمہاری قومی زبان ہے, کیوں نہیں آتی؟ ابھی یہاں پہ سب سے اپنے پورے دفتر میں ایک پھرا دیں ہر کارا اور کہیں بھائی ABCD سناؤ, سب کو آتی ہوگی, اور کہو اچھا الف بے سناؤ, 80% فیل ہو جائیں گے, الف بے پوری نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنی بری ہے واقعی زبان. میں اس چیز کو تو میں کہنا چاہوں گی کہ بھائی اتنی پیاری زبان ہے. کبھی آپ بارڈر پار جائیں, اگر آپ کا جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو, آپ کا پڑوسی ملک جو ویسے تو آپ کا دشمن ہے, کوئی لیکن دشمن نہیں ہے. وہ باقاعدہ طور پہ ہماری اردو کو وہ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت پاکستانی اردو بولتے ہیں. مجھ سے رہ گیا, میں آپ کو بھجواؤں گا, آپ پڑھیے گا. میں وہ چونکہ 1980 کی دہائی سے جرمن کونسلیٹ جو گویتے انسٹیٹیوٹ سے میں منسلک ہوں, مجھے گویتے ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے اوپر. میں نے ان کے جرمن رائٹرز کا اردو ترجمہ کیا ہے. ابھی ایک میرا لاسٹ چھپا تھا فرانس کافکا کا لیٹر ٹو مائی فادر, اس کو اردو میں کیا. وہ ہندوستان والوں نے کہا, بھارت نے کہا یہ بہت اچھا لکھتے ہیں اردو, ان سے آپ کروائیے. آپ ان کی اردو بولتے ہیں, آپ نے, آپ کے نوجوانوں نے اس کو سٹیٹس سمبل بنا لیا. میرا خون خراب ہو گیا. بھائی خون خراب کیا ہوتا ہے؟ خے نہیں ہے تمہاری زبان میں, 2 جوتے مارو خے نکلا لو. کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ اس کو سمجھتے ہیں ہم بہت ماڈرن ہو گئے, کول لگ رہے ہیں نا ہم لوگ. کول یار. ایکچولی مجھے اردو نہیں آتی, رومن میں لکھ دیں. میں نے کہا کوئی چونٹی نوچو, دیکھو روتا یہ یا روتی انگریزی میں یا اردو میں, اور پتہ چلا ہے امی میں مر گئی. تو ابھی تو آ گئی اردو تمہیں, ابھی تو تم کہتی اردو نہیں آتی. جو روتا آدمی جس زبان میں ہے نا, وہی ہوتی ہے اصل زبان. یعنی کہ آپ اس چیز کو کلی طور پہ آپ اس والے ٹرینڈ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو وانابی بننے کے چکر میں ہم لوگ اردو کو خراب کر رہے ہیں. ہم نے آج سے نہیں کیا, ہم نے 1950 سے یہ کام شروع کیا. پاکستان بنتے ہی ہم نے اردو کو گھٹیا بنانا شروع کر دیا. آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ وجہ کیونکہ اردو پاکستان بنایا تھا, جو لوگ آئے تھے انہوں نے بنایا تھا. اس میں کوئی میری ریسرچ نہیں ہے, یہ علماء نے اور ہمارے ادبا نے ان پہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ کس طرح بیٹھ کے وہاں سے جو آئے تھے مائیگریٹ کر کے, سڑکوں پہ زمینوں پہ بیٹھ کے ببول کے کانٹے یوز کیے تھے پن کی جگہ, اور پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا. اس پاکستان کو جس کو ہندوستان کہتا تھا یہ 3 سال کے اندر ختم ہو جائے گا. جب انہوں نے کھڑا کر دیا, جب جو ہر جگہ ہوتا ہے نا, دین بھی آپ کا ہائی جیک ہوا, آپ کا ملک بھی ہائی جیک ہو گیا, کہ جو لایا اس کو آپ سائڈ میں کر دیتے ہیں, اور جو ادھر ادھر والے آ جاتے ہیں پھر جو مطلبی ہوتے ہیں. تو انہوں نے جن کی اپنی کوئی جسے کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی, انہوں نے, آپ کا باپ نے ایک چیز بنائی, ایک باپ آپ کا ہے نا, ہر ایک کا باپ ہوتا ہے, شریف لوگوں کا ایک ہی باپ ہوتا ہے. تو وہ اس نے ایک جائیداد بنائی, اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بڑا کمرہ ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ ہے, یہ سب بہن بھائی یوز کرو گے. آپ نے کہا, آپ آئے, آپ نے اس پہ قبضہ کیا, آپ اس قابل تھے نہیں, آپ کو باپ نے کہا تھا کہ سائڈ میں رکھنا, یہ ماموں کے بیٹے کو نہ آنے دینا. ماموں کے بیٹے آ گئے, انہوں نے قبضہ کیا. انہوں نے اس جو بڑا کمرہ تھا نا, اس کو انہوں نے کہا اس کو سٹور روم بناؤں گا میں, اور میں جو بڑے کمرے کا کام ہے وہ میں ادھر سٹور روم میں بناؤں گا بڑا کمرہ. تو آپ نے کیپٹل چینج کر دیا. آپ کو کس نے رائٹ دیا, کس نے حق دیا؟ کیا اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ کراچی سے کیپٹل ہٹائیں اور آپ پہاڑوں میں لے جائیں؟ آپ اعتراض کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ, اور آپ کو آبجیکشن اس بات کے اوپر ہے کہ کراچی جو دارالخلافہ تھا اس کو اسلام آباد کی صورت میں دارالخلافہ, آپ نے اسلام آباد بنایا, اسلام آباد تھا تو نہیں پہلے. مطلب آپ اس بالکل میں اعتراض کر رہا ہوں, میں ہر اس چیز پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ جو آپ کو ورثے میں ایک چیز ملی تھی. یا تو آپ کہتے نا کہ ہاں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تھی, 4 صوبوں بشمول بنگلہ دیش, بنگال نے, سب نے کہا تھا کہ ہاں یار یہ کراچی اچھا نہیں ہے. سارے ریپرزنٹیٹیوز تھے, وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ابا جان نے غلط فیصلہ کیا تھا, چلو ہم بچے سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کراچی سے ہٹاتے ہیں, ہم ایک نیا شہر بناتے ہیں. پھر ہم کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. یار کہ بھی آپ کو ذرا خوف نہیں آ رہا ہے؟ کاہے کا خوف ہے, تو حقیقت ہے, میں تھوڑی ہوں خالی. مطلب آپ کو بالکل کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے یہ بات ارے کہتے ہوئے؟ میں جھوٹی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے میرے باپ کے گھر کو کیا کیا؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا؟
کیا اکا ہم سب بہن بھائی مل کے فیصلہ کرتے؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہو کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد بن جائے. مجھے نہیں یاد پڑا. بھائی کسی کا ہے تو مجھے بتا دینا کہ ہمارے ابا نے کہا تھا ہاں کراچی اچھا نہیں ہے وہاں لے جاؤ. کیا یہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ جب الیکشن ہوئے تھے اور فاطمہ جناح کے نے آ کے لالو کھیت میں فائرنگ کی تھی اور مشین گن سے مارا تھا جہاں وہاں کراچی والے جنہوں نے سپورٹ کیا تھا فاطمہ جناح کو؟ یاد ہے، سب کو یاد ہوگا، لکھا ہوا. ابھی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں نے کوئی وہی تھوڑی آتی ہے. میں تو یا تو وہ کتابیں آپ یہاں سے ہٹا دیں. قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ جوش ولی آبادی کی کتاب پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے. پاکستان تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے. ہمیں وہ الیکشن یاد ہے جہاں گلاب کا پھول اور لالٹین والا، ہمیں بچپن میں یاد ہے وہ. ہاں میرے والد فوجی تھے بھائی. اچھا، میں تو فوجیوں کے ساتھ رہا، میں بھی کیڈٹ کالج میں تھا. میرے سارے بہنوئی فوجی، میرے دادا فوجی، میرے پردادا فوجی. ہم تو وہی اس سے آ رہے ہیں. لیکن دیٹ ڈزنٹ چینج دا فیکٹ کہ جو غلط فیصلہ تو غلط تھا. یا تو مجھے نہیں پتا، میں بھی صحیح ہو، آپ بتا دیں مجھے، پروف کر دیں. میں سمجھتا ہوں غلط تھا، آپ کہ نہیں آپ گدھے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ اداکاری کریں، چھوڑیں، گانا گائیں، آپ کو نہیں. تو ٹھیک ہے بھائی. خالد بھائی آپ کو کہتے تو بہت سارے لوگوں کے کہ بھائی بالکل کہتے کیونکہ ہیں، جس طرح کی آپ ایک دم ریبیلیس آپ کا ایک کیونکہ تکلیف ہوتی ہے نا یار. کب تک یہ کریں گے؟ ابھی بھی تو وہی ہو رہا ہے نا. 2 سال آپ ایک چیز بات کہتے ہیں، 2 سال بعد پھر آپ بات پلٹ دیتے ہیں، پھر 2 سال بعد کچھ اور بات کہتے ہیں، پھر پلٹ دیتے ہیں. آج کا سچ ہے نا، میرے لکھوالے میں رہوں نہ رہوں وہ پلٹ جائے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کراچی کو ہی دارالخلافہ رہنے دیا جاتا، اسلام آباد نہ جاتا، تو آج شاید جو کراچی کے حالات ہیں وہ ایسے نہ ہوتے؟ ایک دارالخلافہ کا ایک کم سے کم اسی کا لحاظ کر لیا جاتا. دیکھیے بنایا تھا اسی لحاظ سے نا. نیو کراچی کیا تھا؟ فیڈرل بی ایریا، فیڈرل ایریا تھا وہ. فیڈرل اے ایریا، فیڈرل بی ایریا. وہ اسی لیے بنائے گئے تھے کہ دارالخلافہ ہے، فیڈریشن کے علاقے تھے وہ. نارتھ ناظم آباد، پیر الہی بخش کالونی، یہ کیا اچھے کام ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور ہم نے وہ اچھا کراچی دیکھا ہے بھائی، ہم نے تو دیکھا ہے نا. ہم تبھی تو تکلیف ہوتی ہے. میں نے اس گھر کو بسا ہوا دیکھا ہے، آباد دیکھا ہے، پھلتا پھولتا دیکھا ہے. پھر جب گھر کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو تکلیف تو ہوگی. مجھ جیسے اور کروڑوں کو ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ. تم تو یہاں کبھی رہے نہیں، تم تو آئے ہوئے وہاں گاؤں میں تھے، وہاں سے آ گئے تم یہاں پہ. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم سیدھا ڈائریکٹ ٹانگا چلاتے ہوئے آئے، گدا گاڑی چلاتے ہوئے آئے. تمہیں یہاں بڑی بڑی گاڑیاں مل گئیں. تم اپنی ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے سڑکوں پہ جاتے ہو، تمہیں کہتے ہو سڑکیں بہت اچھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے آسٹریلیا میں بھی لوگ مرتے ہیں فلاں. اب مرتے سب جگہ ہیں یار، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. آپ بات کو پھرائیں مت نا، آپ جو بات ہے وہاں تک رہیں نا. اگر آپ یہ حلفاً کہیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے سب کچھ، یہ کیا غلط ہے؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 دہائیوں سے آپ حکومت کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ غلط تو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اب جا کے آپ کہہ رہے ہیں اگر اب ہمیں 5 سال ملے تو اب ہم یہ کر دیں گے. تو بھائی اس وقت کیا کیا آپ نے؟ اس وقت کا پروجیکٹس آپ مجھے 5 ایسے پروجیکٹ بتا دیں ان جو 5 دہائیوں میں آپ نے بنائے ہوں جو ابھی تک چل رہے ہوں. ابھی جو پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا بہت شہرہ ہے، BRT کا منصوبہ، کبھی گزرنا ہوا آپ کا یونیورسٹی روڈ سے؟ جی بہت ٹھوکریں کھاتے ہوئے، بہت ماشاءاللہ. مجھے ایسے لگا میں وہ ہوں مجنوں اور لیلا کو پکارتا ہوا جا رہا ہوں صحرا میں. حالت وہاں پہ وسیع ہو جاتی ہے. آپ گھر سے آپ ہیرو بن کے نکلیں، آپ صرف زیرو ہو جاتے ہیں. آپ زیرو نہیں ہوتے، آپ واقعی میں آپ مجنوں کی کیفیت آپ کی ہو جاتی ہے. اس قدر افسوسناک بات ہے. ہم اور آپ تو پتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ BRT کا منصوبہ بنے گا؟ ہم کسیانی ہنسی ہنس رہے ہیں اس وقت. ہمیں شرمندگی ہے، ہم کسی کو بلا نہیں سکتے. یا شاید یہ وہ والی ہنسی ہے کہ جب آپ پہ اتنی تکلیفیں جب ہوتی ہیں نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. وہ جو آسان ہونے کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ امیون ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بس کہتا ہے کہ ہنسنے کے علاوہ اور مسکرانے کی وہ ایک کسیانی ہنسی اسے کہا جاتا ہے. بالکل آپ ہم شاید وہی کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن میں اپنے سارے پاکستانی بھائیوں سے، اپنے سارے کراچی کے لوگوں سے کہوں گا امیون نہ ہو. آپ اس تکلیف کو محسوس کرتے رہیں کہ شاید آپ میں ایک وہ آئے، آپ کہیں انف از انف. جب آپ کانٹوں پہ بیٹھ کے کانٹوں سے مزہ لینے لگتے ہیں نا، پھر وہ دیٹ مینز ایٹ دی اینڈ آف اٹ. اچھا، اب کہ بھی مجھے آپ یہ بات بتائیے گا کہ آپ جب سے اس طرح کی آپ نے آپ کی جو ہے وہ ایک شناخت الگ سے بنی ہے ایکٹر اور اس کے علاوہ، یہ جو آپ کی نئی شناخت بنی ہے اور جس طرح کے آپ کے خیالات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا کچھ حلقوں کے لیے آسان نہیں ہے.
کہ کبھی نہ کبھی تو کوئی کال آئی ہوگی آپ کے پاس؟ آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا میں بہت ممنون ہوں، وہ بہت محبت سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ریگارڈ کرتے ہیں بہت ریگارڈ کرتے ہیں، بس. بہت ریگارڈ کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی بد کلامی نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا، گال گلوچ نہیں کرتا. میں نے میری پوسٹ پہ لوگ لکھتے ہیں مجھے برا والا، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ تو اتنے پیارا نام ہے آپ کا، آپ کا نام دیکھیے، اللہ آپ کے ماں باپ نے محمد فاروق رکھا ہوا ہے، پیارا نام ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. ارے آپ سید حیدر آپ نے نام رکھا ہوا ہے، آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ پتہ چل جاتا ہے وہ کس پارٹی سے، اس کا میں دیکھ لیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں چلو یار، بیچارہ نوکری کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، ہوتا ہے نا، دربار میں لگے ہوتے ہیں لوگوں نے، کوئی ان کو نوکریاں لگے رہن دو. لیکن پھر بھی جب پوچھا جائے، مولا نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ آپ وہ بنے جو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب سچ پوچھا جائے، کوئی بات پوچھی جائے تو سچ بیان کر دو. ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سچ بول دیتے ہیں. اس کا بہتر تھے کہ ہم سے بات نہ کریں، آپ پوچھیں ہی نا، اچھا، ہم بات ہی نہیں کریں گے. کہ ابھی گزشتہ 5 سال میں خالد انم نے ایسا اس ملک میں کیا ہوتے ہوئے دیکھا جس نے باقاعدہ طور پہ آپ کی آنکھیں نم کر دی ہوں؟ کوئی ایسا کوئی واقعات تو تقریباً روزانہ ہی ہوتے ہیں. ابھی یہ گل پلازا والا بھی ہمارے ساتھ یہ جو ہے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی لاتعداد ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو ٹارگیٹ کلنگ، اور پھر اس کے بعد سنیچنگ کے دوران میں ڈمپر کے نیچے آنے، ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایک 5 سال میں ایسا واقعہ جس نے ایک دم خالد انم کی آنکھیں نم کر دی ہوں اور خالد انم نے کہا ہو کہ یہ جو زپ لگی ہوئی ہے نا میرے منہ پر، بس اب یہ ہٹانے کا وقت آ گیا، وہ کون سا ایک لمحہ تھا 5 سال میں؟ صرف آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ 5 سال میں جو آپ کا ایک آپ کی ایک شخصیت کے اندر اتنی زبردست قسم کی ایک ریولیوشن ہوئی ہے، ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ سب کچھ اندر تھا، اور اسی امید پہ ہم خاموش تھے کہ نہیں چلو رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اور پھر جب دیکھا گیا کہ اپنے ہی لوگ جن کو ہم نے بہت سر پہ بٹھایا، اور صحیح بٹھایا، ہم نے غلط نہیں کیا، ہمیں محبت ہے اپنے تمام اداروں سے، تمام دوستوں سے، تمام پاکستانیوں سے، ہم ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ہم سے ہی نکل کے وہ گئے ہیں. لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو پھر جھوٹ بدستور بولا. ایک حد ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کا ایک افیئر ہوتا ہے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار میرا بوائے فرینڈ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں پیار کر رہا ہوں، کرتی ہوں اس سے، یا میں کرتا ہوں اس سے، کوئی بات نہیں، چھپا رہی ہوں، مجبوری ہوگی کوئی، چلو کسی بھی وجہ سے چیٹ، ضروری نہیں کسی اور آدمی کے ساتھ جا رہی ہو یا کچھ ہو، کوئی بھی. میں نے دیکھا تھا، میں کہوں تو کہاں تھی، وہ کہتے میں نے نہیں، وہ وہاں نہیں تھی میں. لیکن ایک سٹیج آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار دس از ناؤ گوئنگ، اب برداشت نہیں ہو رہا، انف از انف. پھر آپ کہتے ہیں یار بس کر دو، یار بس کر دو، 50 سال سے تم جھوٹ بیچ رہے ہو مجھے، یار کب تک میں یہ برداشت کروں گا؟ تم نے آج سے 50 سال پہلے مجھے یہ کہا تھا، میں اب 67 کا ہوں، 67. سو مطلب میں جب ایوب خان کا الیکشن مجھے یاد ہے، آپ سوچ 65 وار مجھے یاد ہے. میں آج بھی میں قومی نغمے وہ والے سنتا ہوں نا، میں روتا ہوں، مجھے پاکستان کا درد ہے. میں رویا ہوں شہیدوں پہ. راشد منہاج شہید میرے سکول گرین ووڈ سکول کا تھا، وہاں سے وہ گیا تھا سرگودا. جب وہ شہید ہوئے تو وہ ہمارے سکول میں ان کی فیملی پوری آئی تھی، ہم نے ان کو آنر کیا تھا. اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم سارے پاکستانی، ہم بھائی محبت والے لوگ ہیں یار. لیکن آپ نے بھی حد کر دی یار. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بدستور ڈھیٹ ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں آپ نرم ہو ذرا. ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں تو آپ بھی تو محبت کریں ہم سے یار. آپ کب تک ہمیں جھوٹ کہیں گے؟ کیا ہم اکبر بھاؤ، انف از انف نا. ابھی کیا جان جاتی ہے جائے، تم کیا لوگے؟ جان لینے والا اللہ ہے یار، جان وہ لے گا تو لے لے گا. میں پھر بھی دعا گہوں اپنی، میرا گھر ہے، میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میرے سپاہی ہیں، میرے پولیس والے ہیں، میرے ملاح ہیں، میرے مزدور ہیں، میرے کسان ہیں، میرا بھائی ہے دکاندار. اس کو واقعی اب یہ روتا ہوں میں، یہ سوچ کے کام جاتا ہوں کہ یار میرا اتنے لاکھ میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بالکل ہینڈ ٹو مانگتا ہوں. میں یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ سب میں نے بل دے دیے، کسی کا دینا نہیں ہے مجھے، یہ مہینہ گزر گیا، پروردگار تو کرم کرنا، آئندہ بھی اگلے مہینے بھی دے دینا. تو یار وہ جس بیچارے کی تنخواہ 30-35 ہزار، وہ کیا کرتا ہوگا؟ مجھے رونا آتا ہے.
اور جب میں دوسری نظر ادھر دیکھتا ہوں کہ جن کی گاڑیوں کے لیے ہمیں روک دیا جاتا ہے, ہمارے ایمبولینس میں مریض مر جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہ باہر سے جوڑے آ رہے ہیں, ان کے باہر سے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان دشمن ہے, اور آپ ہندوستانی گانوں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. یار ہمارے لیے بھی کر دو نا, ہم نہیں کرنا چاہتے دشمنیاں بھائی. ہمیں کیوں آپ نے توپ کا گولا بنایا ہوا ہے؟ آپ اپنے خود مزے کر رہے ہیں, حلوے مانڈے کھا رہے ہیں, اور ہمیں آپ نے لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا کہ بھی تہمینہ بھابھی کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ابھی ماں آپ بھی نے دیکھا ہیں. ہوگا کیسر خان نظامانی صاحب کے جو صاحبزادے جو ہیں ان کو اس کو تو فضیلہ قاضی ایک جو وہ ایک اندر سے ماں جاگی کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے, وہ ایک دم ڈیفینسو ایک اس میں وہ آ گئی. ٹھیک ہے. تو کبھی تہمینہ بھابھی جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو کہتی ہیں ذرا تھوڑا سا جی بالکل خالد صاحب کہتی ذرا ہیں. تھوڑا سا دیکھیں احتیاط کریں. ماں تو ماں ہوگی نا, ماں کو ماں ہی ہونا چاہیے. فضیلہ ہماری بڑی پیاری دوست ہیں, کیسر بڑے پیارے دوست ہیں, وہ بچے ہمارے سامنے پلے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بات یہی ہے کہ آپ کس کی زبان پکڑیں گے, جو بولے گا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہوگی ہر شخص سے جو بھی صاحب اقتدار ہیں کہ کر رہے ہیں نا تو سننے کا حوصلہ بھی رکھیں. ہم غلط بھی بولیں گے, ہم غلط بولیں گے, کیونکہ ہم اس لیے غلط بولیں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, ہم وہ بولیں گے. اب آپ اس کو درست کریں. آپ کہنے نہیں آپ نے غلط کیا, یا تو اپنی آپ PR کمپنی چینج کریں, اچھے بندے بٹھائیں. آپ بیکار کی اونگی بونگیاں نہ ماریں. اب ایک چیز ٹوٹتی ہے, آپ کہیں ہاں بھائی ٹوٹ گئی, غلطی کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے توڑا نا میرا گھر, ٹوٹا نا, جس نے بھی توڑا, میں تو نہیں تھا, میں تو بچہ تھا, کیوں توڑا؟ اچھا جس سے بھی توڑا لعنتیں مارے اس پہ, پھر دوستی نہ کریں اس سے. ٹھیک ہے. جب آپ کی مرضی آتی ہے آپ دوستی کر لیتے ہیں, جب آپ کی مرضی دشمنی کے, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جب میں نے کیا وہ تم کرو, جب میں نے کیا وہ تم کرو, جب میں نے. بھائی ہم بس میں بیٹھے ہیں, تم ڈرائیور ہو کے تم جہاں موڑ دو گے, ہمیں تو ایک سواری تھی اس پہ ہم بیٹھے تھے, وہاں تمہیں لے کے جانا تھا, تم وہاں نہیں جا رہے, ٹکٹ ہم سے ہر موڑ پہ تم لیے جاتے ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم سے پڑوسی ملک کے ساتھ دوستی نہ کرواؤ اور اپنی مرضی سے ہم سے دشمنی نہ کرواؤ. میں کہہ رہا ہوں جو کرنا ہے آپ کورٹس کو, ہمارے قانونی اداروں کو, پارلیمنٹ کو فعال کریں, ہینڈ پکڈ نہ ہو. پارلیمنٹ میں وہ آئیں, میں کہتا ہوں کالے چور کو ووٹ دیا ہو ہم نے, ہم نے ابلیس کو ووٹ دے دیا تھا, چلو آپ بنائیں ابلیس کو. جمہوریت تو یہی ہے. اب اس بات پہ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن پھر وواد ہو جائے گا. نہیں آپ کریں, میں کہہ رہا ہوں یہیں پہ رک جاتی ہوں. کہ بھی امید ہے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نے آپ کی, جیسے کہ خالد انم کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ایک فائنسٹ, ایک ایکٹر, ایک بہترین ایک گلوکار کے طور پہ. پھر ان کی شخصیت میں ایک زبردست قسم کا ایک تبدیلی ان کی آتی ہے, ایک ایسی ایک ریولیوشن ان کی شخصیت میں ہوتی ہے کہ وہ جو تھے نا, وہ بہت سے لوگ جو تھے وہ انگشتے بتا رہے گئے کہ بھائی یہ شخص, اس سے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ اچانک ان کا ایک یہ جو ہے وہ اوتار بھی سامنے آئے گا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بتایا, مجھے امید ہے کہ اس کے بعد نا آپ کی بھی تھوڑا سا بھڑاس نکلنے کے بعد نا تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے, کیونکہ اندر گھٹن بہت تھی. گھٹن سے زیادہ دیکھیں میں بتاؤں, وہ بھڑاس نہیں ہے, میں کسی سے بدلہ نہیں لے رہا, میں محسوس کر رہا ہوں. اور میں اس لیے بولتا ہوں کہ شاید کسی کا فائدہ ہو جائے, شاید کسی کے کان پہ جوں رینگ جائے, اور کہیں پہ کوئی ہلجل ہو جائے, کوئی ہلجل ہو جائے. صحیح. اور میں جسے کہتے ہیں نا کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ شاید ان کے علم میں نہ ہو بات. حقیقت ہے, جو ایک چاندی یا سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہو, جس کے گھر میں کبھی بجلی گئی ہی جانے کا اندازہ ہی نہ ہو, امیر غریب کا دکھ محسوس نہیں کر سکتا. تو جب تک وہ اس کو محسوس کرے گا, ہمارا کام ہے بھائی دیکھو محسوس کر لو. اب جیسے رمضان آ رہے ہیں نا, ابھی وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں, ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے گا, ایئر کنڈیشنر گاڑی میں بیٹھے گا, اور ایئر کنڈیشنر دفتر میں بیٹھے گا, اور رستے میں ایئر کنڈیشنر گاڑی پہ ایک موٹر سائیکل والے کو ڈانٹے گا, کوئی شرم کرو, صبر کرو, تمہیں تمیز نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا صاحب سوری گرمی میں وہ ہے. میں اس سے کہوں گا کہ میاں آپ ایسا کریں, موٹر سائیکل پہ آ جائیں, اس کو اپنی ایئر کنڈیشنر گاڑی دے دیں, اور پھر جب آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں پھر آپ کہیں کہ ہاں آپ صبر کرو, اس کی تکلیف محسوس کر جاؤ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اور کچھ نہیں کہہ رہا. یہ تھے ہمارے خالد انم صاحب. ان کی اس شخصیت سے شاید بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں, جو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں لیکن بہرحال پوڈ کاسٹ وغیرہ وہ دیکھتے رہتے ہیں, ان کے سامنے خالد انم کا شاید یہ روپ پہلی مرتبہ آیا ہو. وہ سب میری طرح ہے, سب میری طرح وہ سب چونکہ یہ جس طرح بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ, لیکن جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا تو آپ کو کہا کہ یہ چیز تو میں بھی سوچ رہی تھی, اور یہ تو میری بھی اپنے خیالات یہی ہیں.
تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک شخص جو ہے اگر آپ اس کی شخصیت بدلتا ہوا کبھی دیکھیں اور اس کی شخصیت میں ایک وائبرنٹ آپ چینج دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ نے اس نظام کے اس کو ہٹ کیا. جیسے کہ ہم آپ سب وکٹم ہیں, خالد صاحب بھی وکٹم ہے, اس لیے آج خالد انم کے ساتھ ہم نے یہ خصوصی پوڈ کاسٹ رکھی ہوئی تھی. فی الوقت یہاں پہ یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ جب نئے کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ پہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کسی ایک اور بہترین گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں جن کے ساتھ اسی طریقے سے ہم گفتگو کر سکیں. ٹل دین اللہ حافظ.